ظاہر اصحاب اخدود انہوں نے بھی، اس وقت کے بادشاہ نے بھی اسباب اختیار کیے، لیکن ایک معصوم بچے کی آواز کو بھی دبا نہیں سکے، اس ایک توحید والے کو، اس ایک ایمان والے کو ختم نہیں کر سکے، کیونکہ اس نے کس کو پکارا تھا؟ شہنشاہ کو پکارا تھا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اس معصوم بچے کی آواز عرش الہی تک پہنچی، اللہ تو کافی ہو جا۔ یہ اتنے زیادہ فوجی جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، بادشاہ کی سپورٹ بھی ہے، وہ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ میں ان کا لڑ کے تو مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ کا الحاکمین جو بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ تو بھائیو، اس خالق کائنات نے بتایا کہ اس اکیلے بچے کی رب نے مدد کیسے کی۔ اسی طرح ایک بہترین واقعہ، جیسے اللہ کا الحاکمین نے احسن القصص، خوبصورت ترین واقعہ کہا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اور زیادہ اچھا واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے مبالغے کا لفظ استعمال کیا، احسن القصص۔ اللہ نے بڑے تذکرے کیے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اللہ کا الحاکمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے بڑے واقعات بتائے، لیکن جب یہ باری آئی اللہ نے پوری سورت نازل کی اور پورے قرآن میں 26 مرتبہ نام لے کے تذکرہ کیا، اور ایک سورت کے اندر 24 مرتبہ اللہ نے نام لے کے کہا کہ بھئی یہ وہ نبی ہیں کہ جن کی تربیت اتنی شاندار انداز میں ہے کہ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر نوجوان اس سیرت پہ چلیں گے، کیونکہ یہ واقعہ بھی احسن ہے، جو بچے جو نوجوان اس واقعے کو پکڑیں گے وہ بھی احسن اور خوبصورت ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تو صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ شکلیں نہیں دیکھتا۔ اللہ کے ہاں خوبصورت کون ہے؟ جس کی سیرت اچھی ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا عمل اچھا ہے، اللہ کے ہاں صرف وہ اچھا ہے۔ اگر صورتوں پہ جاتے تو بلال حبشی کے پاس کون سا حسن تھا؟ کرلی بال، موٹے ہونٹ، تتھلاتی زبان، بولتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اخلاص بڑا ہے، ایمان بڑا ہے، استقامت بڑی ہے، اور کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ کام کرنا ہے تو پھر زندگی قربان کر سکتے ہیں، اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تکلیفیں کیوں دی جا رہی ہیں کہ احد احد کے نعرے مکے کی گلیوں میں لگاتے ہیں، سبحان اللہ، مارے اللہ کے لیے کھا رہے ہیں، اللہ کی توحید کے لیے کھا رہے ہیں، کوئی دنیاوی دشمنی نہیں، کوئی دنیاوی غرض نہیں، کوئی دنیاوی نفع ذہن کے اندر نہیں، صرف اس لیے مارا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے نعرے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں بھی لگاتے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے کہہ دیا بلال یار نعرہ آہستہ لگا لیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، جب ایک مرتبہ اقرار کر لیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہماری بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی میری زندگی اور موت کا مالک نہیں ہے، جتنا مرضی ظلم کر دیں، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن رب کی توحید پہ سمجھوتا ہو سکتا؟ اللہ کا الحاکمین نے سورہ یوسف محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر تب نازل کی جب مکی آخری دور تھا، مکہ کا آخری دور گزر رہا تھا، مکہ والوں کے ظلم و بربریت جو ہے وہ ساری حدوں سے آگے نکل چکی تھی۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام انتہائی پریشان تھے۔ ان آخری لمحات کے اندر اللہ کا الحاکمین نے آقا علیہ السلام کے اوپر سورہ یوسف کا نزول فرمایا اور کہا ہم آپ کو ایسا بہترین واقعہ بتاتے ہیں جو قرآن سے پہلے تورات، زبور، انجیل کے اندر بھی موجود ہے، سابقہ انبیاء بھی اپنی قوموں کو بتاتے رہے ہیں۔ یہ بہترین واقعہ احسن القصص، اے نبی ہم آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ باپ بیٹا دونوں یوسف اور یعقوب کیسے صبر کے پہاڑ بنے رہے۔ بڑی بڑی تکلیفیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے امتحان سامنے آ رہے ہیں، لیکن زبان سے کیا نکلتا ہے؟ فصبر جمیل، اللہ ہم صبر ہی کریں گے۔ صبر کیسا؟ خوبصورت صبر، ایسا صبر نہیں کہ ہمارے ہاں کوئی نقصان ہو جاتا ہے آہو بقا کرتے ہیں، چیختے ہیں، اپنا گریبان تک چاک کر لیتے ہیں، 3، 4، 10، 12 دن تک جو ہے رو رو کے آنکھیں اپنی سرخ کر لیتے ہیں۔ جب آنکھوں کا پانی خشک ہو جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں؟ بھئی اب تو میرا صبر ہے۔
صبر کیا ہے؟ عند صدمۃ الاولی، ادھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے، اللہ نے امتحان لیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہے۔ اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے آزماتا ہے۔ اللہ نے کچھ لے کے آزما لیا، اب وہ لمحہ ہے صبر کرنے کا، آنکھوں سے آنسوں کا نکل آنا بے صبری کا مظاہرہ نہیں، لیکن جاہلیت کی طرح نوحے لگانا، جاہلیت کی طرح آوازیں لگانا، او میرا فلاں میرا فلاں، ابھی تمہارا فلاں کام بھی کرنا تھا، ابھی تمہاری شادی کرنی تھی، ابھی تمہارے فلاں کام رہتے تھے، ابھی تمہاری خوشیاں دیکھنی تھی، اپنے رخسار پیٹنے، اپنا گریبان چاک کر دینا، اپنے کپڑے پھاڑ لینے، یا خود ساختہ جو ہے صدمہ ظاہر کرنے کی چیزیں اختیار کر لینی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صبر نہیں، یہ صبر کے منافی ہیں اور یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کہا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کاش کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے۔ اللہ نے اتنے آسان الفاظ استعمال کیے ہیں، ترجمہ نہ بھی پڑھاؤ سمجھ آتی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، بھائیو اس لفظ میں کیا مشکل ہے؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، کہ نبی یعقوب علیہ السلام کا پہلا بیٹا ان سے دور کیا گیا، اب صبر کر رہے ہیں۔ وقت آیا کہ ان کا دوسرا بیٹا بھی ان سے دور کر دیا گیا، لوگوں نے جا کے بتایا کہ آپ کا دوسرا بیٹا بھی جو ہے مصر کے محل کے اندر روک لیا گیا ہے۔ اب نبی یعقوب علیہ السلام جو یوسف کے غم میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، نابینا ہو چکے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بابا شاید دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیونکہ بھائیو یہ غم کسی باپ سے پوچھیں کہ جب اس کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اس پہ کیا بیتتی ہے۔